بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 15۔ کتاب کا نام اندھیری مسافتیں، مصنف اسلم راہی MA۔ خواب کی تعبیر کے سلسلے میں ربیہ بن نصر اپنی پوری کوشش میں لگا ہوا تھا جب اسے ان دو اشخاص کے بارے میں جن کے نام ستیح اور شق تھے یہ بتایا گیا کہ ان سے زیادہ خواب کی تعبیر کے معاملے میں جاننے والا کوئی شخص نہیں، تو بادشاہ نے ان دونوں کو طلب کر لیا تھا۔ پہلے ستیح کو اپنے پاس بلایا۔ جہاں تک ستیح کا تعلق تھا تو اس کا پورا نام ربی بن ربیہ تھا۔ مسعود بن مازن بن زب بن عدی بن مازیہ غسان تھا۔ جب یہ شخص ربیہ بن نصر کے سامنے پیش ہوا تو بادشاہ نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہے اور میں ڈر گیا ہوں۔ تو پہلے مجھے وہ خواب بتا۔ اگر تو نے وہ خواب صحیح بتا دیا تو میں سمجھوں گا کہ تو اس کی تعبیر بھی صحیح بتا دے گا۔ بادشاہ کے یہ الفاظ سن کر ستیح گہری سوچوں میں کھو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، تو نے ایک شرارہ دیکھا ہے جو اندھیرے سے نکلا، پھر نشیبی زمین پر گر پڑا اور اس کی ہر دماغ والی چیز یعنی جاندار کو کھا گیا۔ اس کے یہ الفاظ سن کر ربیہ بن نصر چونک اٹھا اور کہنے لگا، اے ستیح، تو نے میرے خواب کی تفصیل بتانے میں ذرا بھی غلطی نہیں کی۔ اب بتا اس ہولناک خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس پر ستیح بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، دو سیاہ پتھریلی زمینوں کے درمیان جتنی حشرات الارض ہیں ان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری سرزمین پر حبشی وحشی نازل ہوں گے اور مقامات ابین اور جرش کے درمیان کے سارے علاقے کے مالک بن جائیں گے۔ اس پر ربیہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے ستیح، تیرے باپ کی قسم، یہ تو ہمارے لیے موجب غیظ و غضب اور باعث درد و الم ہے۔ آخر یہ کب ہونے والا ہے؟ کیا میرے اسی زمانے میں یا اس کے بعد؟ بادشاہ کے اس استفسار پر ستیح نے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، نہیں، تیرے زمانے میں نہیں، بلکہ اس کے 60 یا 70 سال گزرنے پر یہ معاملہ پیش آئے گا۔ ربیہ نے پوچھا، تو کیا ان کی یہ حکومت ہمیشہ کے لیے رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ان حبشیوں کی حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی، 60-70 سال کے بعد ختم ہو جائے گی۔ وہ مارے جائیں گے اور اس سرزمین سے نکل جائیں گے۔ ربیہ بن نصر نے پوچھا، آخر ان کا قتل، ان کا اخراج کن کے ہاتھوں انجام پائے گا؟ ستیح نے کچھ سوچتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، ارم ذی یزن نکلے گا اور عدن سے ان پر چڑھائی کرے گا اور ان میں سے کسی کو یمن میں نہ چھوڑے گا۔ ربیہ بن نصر نے کچھ سوچتے ہوئے ایک اور سوال داغ دیا، کیا ارم ذی یزن کی سلطنت ہمیشہ کے لیے رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ اس پر ستیح نے کہا، ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ ختم ہو جائے گی۔ اسے کون ختم کرے گا اور کس کے ہاتھوں اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا؟ ربیہ بن نصر نے پھر پوچھا۔ اس بار ستیح خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ایک پاک نبی جس کے پاس عالم بالا سے وحی آئے گی وہ اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ ربیہ بن نصر نے پھر پوچھا، وہ نبی کس کی اولاد میں سے ہوگا؟ ستیح نے جواب دیا، غالب بن فہر بن مالک بن نضر کی اولاد میں سے ہوگا کہ اس کی قوم میں زمانے کے اختتام تک حکومت رہے گی۔ ربیہ نے پھر پوچھا، کیا اس زمانے کا کوئی اختتام اور انجام بھی ہے؟ ہاں، اس زمانے کا اختتام بھی ہے۔ ستیح نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، جس روز پہلے اور پچھلے سب جمع ہوں گے، نیک لوگ اس روز خوش قسمت ہوں گے اور برے لوگ اس روز بد نصیب ہوں گے۔ کیا یہ صحیح بات ہے جس کی تم مجھے خبر دے رہے ہو؟ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ربیہ بن نصر نے پوچھا۔ جواب میں ستیح اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگا، قسم ہے مجھے شفق کی اور رات کے اندھیرے کی اور صبح صادق کی، جو اہم خبریں میں تمہیں سنا رہا ہوں وہ بالکل سچ ہیں۔ اس کے بعد ربیہ بن نصر نے دوسرے شخص کو اپنے پاس بلایا۔ چنانچہ ربیہ بن نصر نے شخص پر یہ ظاہر نہ کیا کہ جو سوال وہ اس سے کرنے لگا ہے
یہی اس نے ستی سے بھی کہے تھے۔ نہ ہی اسے یہ بتایا کہ ستی کے ساتھ اس کی کیا گفتگو ہوئی ہے۔ براہ راست اس نے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا ہولناک خواب تھا، بس پہلے اس خواب کی تفصیل کہو، پھر میں تم سے اس کی تعبیر جاننا پسند کروں گا۔ اس پر شخص فوراً بول اٹھا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، آپ نے ایک شرارہ دیکھا ہے جو اندھیرے میں سے نکلا، پھر نشیبی زمین اور ٹیلے کے درمیان آ گرا، اس کے اندر جو بھی جاندار چیز تھی اسے کھا لیا۔ جب شخص نے ربیہ بن نصر سے یہ کہا تو اس نے جان لیا کہ دونوں اس کے خواب کے متعلق متفق ہیں اور دونوں کی بات گویا ایک ہی ہے، مگر فرق صرف اس قدر ہے کہ ستی نے کہا تھا کہ نشیبی زمین پر آ گرا، پھر ہر دماغ والے کو کھا گیا، اور شخص نے کہا نشیبی زمین اور ٹیلے کے درمیان آ گرا اور اس کے اندر ہر ذی روح کو کھا گیا۔ چنانچہ یہ جاننے کے بعد ربیہ بن نصر نے پھر شخص کو مخاطب کر کے پوچھا، اے شخص، تو نے خواب کے بیان میں ذرہ برابر غلطی نہیں کی، اب بتا اس کی تعبیر کیا ہے؟ شخص نے کہا، دونوں سیاہ پتھریلی زمینوں کے درمیان لوگوں کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری سرزمین میں حبشی نازل ہوں گے، تمام نرم و نازک سبزے زاروں پر غلبہ پائیں گے اور ابین سے نجران تک تمام مقامات تک حکمران بن جائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے شخص کو مخاطب کر کے پوچھا، اے شخص، تمہارے باپ کی قسم، یہ تو ہمارے لیے موجب غیظ و غضب اور وجہ درد و الم ہے، آخر یہ کب ہونے والا ہے؟ کیا ایسا میرے ہی زمانے میں ہوگا یا اس کے بعد؟ شخص کہنے لگا، تیرے زمانے میں نہیں ہوگا بلکہ اس کے کچھ عرصے بعد، پھر آخر بڑی عظمت و شان والا نجات دلائے گا اور انہیں سخت ذلت کا مزہ چکھائے گا۔ ربیہ بن نصر نے پھر پوچھا، آخر یہ عظمت اور شان والا کون ہے؟ ایک نوجوان جو نہ کمزور ہوگا نہ کسی معاملے میں کوتاہی کرنے والا، ذی یزن کے خاندان میں سے ایک شخص ان کے مقابلے کے لیے اٹھے گا اور وہ ان میں سے کسی کو یمن میں نہ چھوڑے گا۔ ربیہ بن نصر نے پھر پوچھا، کیا اس کی سلطنت ہمیشہ کے لیے رہے گی یا وہ چند روز میں ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی سلطنت ہمیشہ نہ رہے گی، شخص نے ربیہ کو مخاطب کر کے پوچھا، بلکہ خدا کے ایک بھیجے ہوئے نبی کی وجہ سے ختم ہو جائے گی جو دینداروں اور فضیلت والوں میں حق اور انصاف کے ساتھ آئے گی، اس کی قوم میں حکومت فیصلے کے دن تک رہے گی۔ ربیہ بن نصر نے چونکتے ہوئے پوچھا، فیصلے کا دن کیا ہے؟ شخص کہنے لگا، وہ دن جس میں حکام کو ان کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، اس روز آسمان سے پکار ہوگی، جو زندہ اور مردہ ہیں سب سنیں گے۔ اس روز لوگ ایک وقت معینہ پر جمع ہو جائیں گے، پرہیزگاروں کو کامیابیاں اور نیکیاں نصیب ہوں گی۔ ربیہ بن نصر نے پوچھا، کیا جو کچھ تو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے؟ شخص کہنے لگا، ہاں، آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان رفعت اور پستی ہے، ان کی قسم، جو اہم خبریں میں نے تجھے دی ہیں وہ بے شبہ سچی ہیں، ان میں کسی قسم کے شک اور غلطی کا امکان نہیں۔ سطیح اور شخص نے جو کچھ کہا وہ ربیہ بن نصر کے دل میں جم گیا۔ اس نے اپنے گھر والوں اور دیگر عزیز و اقارب کے لیے ضروری سامان تیار کیا اور انہیں عراق کی جانب روانہ کر دیا، اور ایران کے شہنشاہوں میں سے ایک کا نام شاہپور بن خرزار تھا۔ اس کے نام ایک خط لکھا کہ اس کے اہل خانہ کو ہیرا شہر میں بسا دیا جائے۔ چنانچہ ربیہ بن نصر کی اس خواہش کا شاہپور نے احترام کیا اور ربیہ بن نصر کے اہل خانہ کو ہیرا شہر میں بسا دیا گیا۔ اسی ربیہ بن نصر کی پسماندہ اولاد میں سے ہیرا کا حکمران اور بادشاہ نعمان بن منظر تھا، جس کی بیٹی حذیفہ کو ایران کا بادشاہ خسرو پرویز پسند کرنے لگا تھا، اور یہ وہی نعمان بن منظر تھا جسے خسرو نے اپنے دربار میں بلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جب ربیہ بن نصر مر گیا تو سارے یمن کی حکومت حسان بن تیان اسد ابو کرب کو مل گئی تھی۔ یہ تیان اسد تبع ثانی بھی کہلاتا تھا اور یہ کرب بن زید کا بیٹا تھا۔ یہی حسان بن کرب اپنی مملکت میں وسعت پیدا کرنے کے لیے مشرق سے مغرب کی طرف بڑھا۔ پہلے اس نے یثرب کا رخ کیا، اہل یثرب نے کوئی مزاحمت نہ کی، چنانچہ حسان بن کرب نے بھی انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا، اور یثرب میں اس نے اپنے بیٹے کو حاکم مقرر کر دیا
اور خود دوسرے علاقوں کو اپنی سلطنت میں داخل کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ چنانچہ یثرب کے کچھ لوگوں نے حملہ آور ہو کر ابو کرب تبان کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یہ خبر جب حسان بن تبان کو پہنچی تو اس نے غیظ و غضب کا اظہار کیا، اپنے لشکر کے ساتھ پلٹا اور یہ عزم کیا کہ وہ یثرب پر حملہ آور ہو کر اسے نیست و نابود کر دے گا اور وہاں کے رہنے والوں کا قتل عام کر کے موت کی نیند سلا دے گا۔ اس دوران یثرب میں ایک اور ہولناک واقعہ رونما ہو گیا۔ وہ یوں کہ بنی عدی بن نجار میں سے ایک شخص نے، جس کا نام احمر تھا، حسان بن تبان کے ان آدمیوں میں سے جنہوں نے اس کے بیٹے کے ساتھ مدینہ میں قیام کر رکھا تھا، ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ بنی عدی بن نجار کے شخص عامر نے اس قتل ہونے والے شخص کو اپنی کھجوروں کے خوشے کاٹتے ہوئے دیکھا تو حسان بن آدمیوں کے اس آدمی کو اس نے درانتی اس انداز میں ماری کہ وہ مر گیا، اور ساتھ ہی غصے کا اظہار کرتے ہوئے بنو عدی بن نجار کے نوجوان احمر نے کہا، جس نے کھجوروں کی تعبیر کی، کھجوریں تو اسی کی ہیں۔ دراصل پھل آنے کے لیے نر درخت کا پھول مادہ درخت کے پھول میں ڈالنے کو تعبیر کہتے ہیں۔ اس واقعے نے حسان بن تبان کو اور زیادہ غضبناک کر دیا، اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے یثرب کی طرف بڑھا تھا کہ یثرب پر حملہ آور ہو کر شہر کو تہس نہس کر کے وہاں کے لوگوں کا قتل عام کرے گا۔ چنانچہ یثرب کے لوگوں نے بھی حسان بن تبان کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، اس لیے کہ انہیں خبریں پہنچ چکی تھیں کہ حسان بن تبان ان پر حملہ آور ہو کر ان کی بربادی کے درپے ہے۔ چنانچہ اسی دوران یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کے 2 یہودی عالم یمن کے بادشاہ حسان بن تبان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، تو ایسا نہ کر جیسا کرنے کا تو ارادہ کر چکا ہے۔ اگر تو اپنے ارادے سے باز نہ آیا تو اس کے اور تیرے درمیان کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، یعنی اللہ جو اس کائنات کا مالک ہے تجھے یثرب کی بربادی سے روک دے گا۔ ان یہودی علماء کے ان الفاظ سے حسان بن تبان بڑا متاثر ہوا، پھر پوچھا، وہ کس لیے؟ اس لیے کہ یثرب آنے والے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہجرت ہے، وہ قریش کے قبیلے میں سے آخر زمانے میں سے نکلے گا، چنانچہ یہ شہر آنے والے اس نبی اور محترم رسول کا گھر اور مستقر ہوگا۔ اس کے علاوہ ان دونوں یہودیوں نے آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، جس پر حسان بن تبان بڑا متاثر ہوا اور یثرب پر اپنے حملہ آور ہونے کے ارادے سے باز آ گیا۔ چنانچہ اس نے سمجھ لیا کہ پرانی الہامی کتابوں اور صحائف کی وجہ سے وہ دونوں یہودی عالم آنے والے واقعات کا علم رکھتے ہیں۔ حسان بن تبان نے یثرب پر حملہ آور ہونے کے اپنے ارادے کو ترک کرتے ہوئے مکے کا رخ کیا۔ مشہور مورخ ابن حسان لکھتے ہیں کہ تبان اور اس کی قوم بت پرست تھی، اور جاتے جاتے تبان ان 2 یہودی علماء کو بھی اپنے ساتھ لے گیا جنہوں نے حسان پر انکشاف کیا تھا کہ یثرب آنے والے رسول کا دارالہجرت ہوگا۔ مکہ چونکہ یمن کی طرف جاتے ہوئے اس کے راستے میں پڑتا تھا، چنانچہ ایک منزل پر جب حسان بن تبان نے قیام کیا تو اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، اے بادشاہ، کیا ہم آپ کو ایک چھپا ہوا خزانہ نہ بتا دیں جس میں موتی، زمرد، یاقوت، سونا، چاندی بکثرت موجود ہے؟ جو بادشاہ آپ سے پہلے گزرے ہیں وہ اس سے غافل رہے۔ اس پر تبان نے خوشی کا اظہار کیا، کیوں نہیں، ضرور بتا دو۔ انہوں نے کہا، مکہ میں ایک گھر ہے جسے حرم کہتے ہیں، اہل شہر اس کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے پاس عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ جن لوگوں نے تبان سے یہ بات کی تھی ان کا تعلق بنی حذیل سے تھا۔ انہوں نے تو یہ چاہا تھا کہ حسان بن تبان کو اس ذریعے سے برباد کر دیں۔ وہ جانتے تھے کہ بادشاہوں میں سے جس نے بھی حرم پاک سے بدی کا ارادہ کیا، وہاں سرکشی کرنا چاہی، وہ برباد ہو گیا۔ لیکن جب حسان بن تبان نے ان کے کہنے کے مطابق عمل کا عزم کر لیا تو وہ دونوں یہودی عالم جو اس وقت حسان بن تبان کے ساتھ تھے، وہ اس کے پاس آئے اور اسے مخاطب کرتے ہوئے ان دونوں سے کہا، یہ لوگ جنہوں نے تجھے مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے ترغیب دی ہے، یاد رکھنا وہ تیری قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ سن، اس گھر کے سوا کوئی اور گھر ایسا ہم نہیں جانتے
جو اللہ نے زمین پر اپنے لیے بنایا ہو، اگر تو نے ویسا ہی کیا جس پر تجھے ان لوگوں نے ابھارا ہے تو اور تیرے ساتھ جو لوگ ہوں گے سب برباد ہو جائیں گے۔ حسان بن طبان ایک بار پھر ان دونوں یہودیوں کی گفتگو سے خوش ہوا اور کہنے لگا، تو پھر تم دونوں کا کیا مشورہ ہے؟ میں اگر وہاں جاؤں تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا، وہاں کے لوگ اس گھر کے پاس جو کرتے ہیں وہ تو بھی کر، اس کا طواف کر، اس کی تعظیم و تکریم کر اور اس کے پاس سر منڈوا، اور جب تک وہاں رہے عجز و انکساری اختیار کیے رکھ۔ حسان نے ان سے پوچھا، تم اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا، سن، واللہ بے شبہ وہ ہمارے باپ ابراہیم کا گھر ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ واقعی ٹھیک ٹھیک ویسا ہی ہے جیسا ہم نے تجھ سے کہا ہے، لیکن وہاں کے رہنے والوں نے اس گھر کے اطراف میں بت نصب کیے ہوئے ہیں اور ان بتوں کے آگے قربانیاں کرنے لگے ہیں، یوں انہوں نے ہمارے اور اس گھر کے درمیان دیوار حائل کر دی ہے، وہ نجس اور مشرک بھی ہیں۔ غرض حسان بن طبان ان کی باتوں کی سچائی، خلوص اور خیر خواہی کا معترف ہو گیا۔ بنو حذیل کے مذکورہ لوگوں کو بلوایا اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے، اور خود اس نے سفر جاری رکھا، مکہ پہنچا اور بیت اللہ کا اس نے طواف کیا، اس کے پاس اونٹ ذبح کیے اور سر منڈوایا۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ میں اس نے 6 روز قیام کیا۔ ان دنوں لوگوں کے لیے جانور ذبح کرتا اور وہاں کے رہنے والوں کو کھلایا کرتا اور شہد بھی پلاتا۔ اس حسان بن طبان نے خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی اسے یہ کہتا ہے کہ بیت اللہ پر غلاف چڑھا، چنانچہ اس نے بیت اللہ پر ٹاٹ کا غلاف چڑھایا۔ پھر اسے بتایا گیا کہ اس سے بہتر غلاف چڑھا، تو اس نے اس پر ایک خاص قسم کے کپڑے کا غلاف چڑھایا جسے معافر کہا کرتے تھے۔ اس نے پھر خواب دیکھا اور خواب میں بتایا گیا کہ اس سے بہتر غلاف چڑھا، چنانچہ اس نے 2 عمدہ کپڑے کے پارٹ ملا کر غلاف چڑھایا۔ عربوں کے خیال کے مطابق حسان پہلا شخص تھا جس نے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا۔ اس کے بعد بیت اللہ کے منتظمین جو بنو جرہم سے تھے ہمیشہ بیت اللہ پر غلاف چڑھاتے رہے۔ یمن کے اسی بادشاہ حسان بن طبان نے یثرب کے قیام کے دوران ایک عالیشان محل بھی تعمیر کروایا تھا۔ جب ان 2 یہودی عالموں نے حسان بن طبان سے کہا کہ یہ شہر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت اور ان کا گھر ہوگا، تب حسان بن طبان بڑا متاثر ہوا، چنانچہ اس نے مدینہ میں ایک محل تعمیر کروایا اور ایک تحریر سر بمہر علماء مدینہ کے سپرد کر دی اور انہیں وصیت کی کہ اگر وہ نبی آخر الزماں رحمت نشان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائیں تو یہ تحریر ان کی خدمت اقدس میں پیش کر دیں، ورنہ اپنی اولاد کو منتقل کرتے جائیں۔ ساتھ یہ بھی وصیت کی کہ جو محل اس نے مدینہ میں تعمیر کروایا ہے اس میں آنے والے رسول اپنا قیام رکھیں۔ جو تحریر حسان بن طبان نے لکھی تھی وہ اسی محل کے اندر رکھی گئی اور یثرب کے یہودی علماء میں سے ایک کو اس کا متولی بنا دیا گیا۔ انقلابات زمانہ اور مرور وقت کے بعد وہ مکان اور تحریر اسی عالم کی اولاد میں سے آخر کار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آ گئی، چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان یمن کے بادشاہ حسان بن طبان ہی کا تعمیر کردہ تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہوئے اپنی اونٹنی پر سوار مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے رہنے والوں کے دل میں یہ تڑپ اور امنگ پیدا ہوئی کہ حضور کی سواری ان کے ہاں فروکش ہو۔ ہر ایک قبیلہ آپ سے یہ التماس کرنے لگا کہ ہماری تعداد بھی زیادہ ہے اور ہمارے ہاں آپ کے لیے ہر طرح کی آسائش اور سامان راحت مہیا ہے، آپ ہمارے ہاں قیام کریں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو یہی فرماتے کہ میری اونٹنی خداوند قدوس کی طرف سے مامور ہے، اسے چھوڑ دو، جہاں اسے حکم الہی ہوگا وہ بیٹھ جائے گی اور جہاں یہ بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی گئی، کسی کے ہاتھ میں نہ تھی۔ اونٹنی چلتے چلتے آخرکار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حرکت میں آئے اور کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں لے جانے کے لیے
اوس و خزرج دونوں بڑے قبائل میں زبردست کشمکش تھی کہ آپ کی میزبانی کا شرف انہیں حاصل ہو، لیکن آپ نے ان قبائل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آدمی وہیں قیام کرتا ہے جہاں اس کا کجاوا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یمن کے اسی بادشاہ حسان بن تبان کا تعمیر کردہ تھا جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ اس محل کے اندر حسان بن تبان کی جو تحریر رکھی گئی تھی، جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی تھی، وہ تحریر بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی۔ اس تحریر میں لکھا تھا، میں گواہی دیتا ہوں بے شک احمد اللہ کے رسول برحق ہے، اگر میری عمر نے وفا کی اور ان کی آمد تک زندہ رہا تو میں ضرور ان کا معاون و مددگار بنوں گا۔ ایران والوں کے لیے ان کے ہاں سے ہی اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو بڑی نشانیاں تھیں۔ جہاں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق خسرو پرویز کے قتل کیے جانے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، خسرو پرویز کے عہد میں ایران کو وہ دور بھی نصیب ہوا جب ایران کی مملکت حقہ منشی سلطنت کے کوروش اور داریوش اعظم کے برابر پھیلی ہوئی تھی۔ خسرو پرویز کے دور میں ایران کو وہ شان و شوکت بھی حاصل ہوئی جو اب ساسانی بادشاہوں کو حاصل نہ ہو سکی تھی۔ مشہور مورخ طبری لکھتے ہیں، خسرو شجاعت اور تدبر میں دوسرے ساسانی بادشاہوں سے بڑھا ہوا تھا، اسی وجہ سے اسے پرویز یعنی مظفر کہتے تھے۔ تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ بہرام چوبین نے خسرو کے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا تو اسے بھی سب سے بڑا خطرہ خسرو پرویز ہی کی وجہ سے تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی شجاعت کی شہرت ضرور ہوگی، لیکن عنان حکومت سنبھالنے کے بعد اس کا کردار جو ظاہر ہوا اس سے خسرو کی شجاعت یا تدبر کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی۔ وہ بہرام چوبین کے مقابلے میں آیا تو راہ فرار اختیار کر کے رومنوں کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔ پھر جب رومیوں کی مدد سے اسے دوبارہ ایران کی حکومت ملی اور فتوحات اسے حاصل ہوئیں، ان کا صحرا حقیقت میں خسرو پرویز نہیں بلکہ اس کے دو مشہور سپہ سالار شاہین اور شہر براز کے سر پر تھا۔ ان فتوحات کا یہ نتیجہ ہوا کہ رومن ایرانیوں کے سامنے دب گئے اور ان کے شہنشاہ ہرکیولیس کو صلح کی پیشکش کرنا پڑی۔ خسرو پرویز اگر صاحب تدبیر ہوتا تو رومیوں کی صلح کی پیشکش قبول کر لیتا اور ایران کی حدود بحر اسود اور دریائے فرات تک تسلیم کر لی جاتی اور لازیکا آرمینیا بین النہرین ایرانی سلطنت کا جز بن جاتے، لیکن خسرو اپنی نخوت پسندی کی وجہ سے یہ حقیقت نہ سمجھ سکا اور اپنے وسائل کو بے فائدہ ان ملکوں میں ضائع کرتا رہا جن پر وہ اپنے پاس بحری بیڑا نہ ہونے کی وجہ سے اپنا تسلط برقرار نہ رکھ سکتا تھا۔ اس کا عہد حکومت لڑائیوں میں گزرا، لیکن ایرانیوں کو ان لڑائیوں کا کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس اس نے ایران کو کمزور کر دیا اور یہی کمزوری آخرکار ساسانی حکومت کے خاتمے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ مشہور مورخ طبری مزید لکھتے ہیں کہ خسرو پرویز کو اقبال مندی نے متکبر اور خود پسند بنا دیا تھا اور وہ تباہ کن حرص میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ لوگوں کے مال و متاع پر حسد کرنا شروع ہو گیا تھا۔ خسرو سے عوام اس لیے نفرت کرنے لگے تھے کہ وہ جبر سے ان سے رقم وصول کرتا تھا، عمرہ اس سے ناخوش تھے، وہ ان کے اقتدار کو پسند نہ کرتا تھا، وہ سخت کینہ پرور تھا، ان عمرہ کو بھی اس نے مروانے سے دریغ نہ کیا، چنانچہ بڑی وفاداری سے اس کی خدمت کی تھی۔ ان میں بندوی اور بستام خاص طور پر قابل ذکر ہیں جو اس کے ماموں تھے۔ خسرو پرویز کے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں کہ وہ ایک زرپرست بادشاہ تھا۔ اپنے دور حکومت میں اس نے ہر ممکن طریقے سے بے انداز دولت جمع کی اور اسے رفاہ عامہ کے کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے اپنے خزانوں میں محفوظ کیا۔ اپنے عہد حکومت کے دوران میں جب اس نے تیسیفون کے مقامات پر اپنے خزانے کو نئی عمارت میں منتقل کیا تو اس میں تقریباً 86 کروڑ 80 لاکھ ٹیلنٹ یعنی 4 ارب 68 کروڑ روپیے کا سونا تھا۔ جواہرات اور قیمتی کپڑوں کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ اس کی حکومت کے 13ویں سال کے بعد اس کے خزانے میں
80 کروڑ مثقال وزن کا سونا تھا، اور اس کے بعد مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے اس کی مقدار اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ لڑائیوں میں جو مال غنیمت اسے حاصل ہوا وہ اس کے علاوہ تھا۔ زرپرستی کے علاوہ 2 اور عوامل بھی تھے جو خسرو پرویز کے تنزل کا باعث بنے۔ پہلی وجہ یہ کہ خسرو نے عیسائیوں سے بڑی رواداری برتی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے روم میں عیسائیوں کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا تھا۔ عیسائیوں کا احسان مند بھی تھا۔ پھر اس کی ملکہ مریم قیصر روم کی بیٹی تھی، نیز اس کی محبوبہ یعنی شیریں بھی عیسائی تھی۔ شیریں نے متعدد کلیسا اور راہبوں کے لیے خانقاہیں تعمیر کروائیں جن میں خسرو نے بڑی دلچسپی لی۔ عیسائی راہبوں کی دعاؤں پر اسے بڑا اعتقاد تھا، حتیٰ کہ وہ اپنی ابتدائی مہموں میں دعاؤں کی برکت کے لیے راہبوں کو میدان جنگ میں لے جایا کرتا۔ خسرو کی خاص توجہ کی وجہ سے عیسائیوں کے لیے اشاعت دین کی راہ ہموار ہو گئی تھی۔ خسرو کے زوال کی دوسری وجہ خسرو کی پے در پے شکستیں تھیں، جن کی وجہ سے اس کے وقار کو بھی سخت ٹھیس لگی تھی، اور دست گرد کے میدان میں جو اس نے بزدلی دکھائی اس سے اس کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ عوام کے دلوں میں اب خسرو پرویز کے متعلق نفرت اور غصے کی سوا کچھ نہ تھا، کیونکہ اس نے اپنے نامور سپہ سالاروں کے ساتھ نہایت ناروا سلوک کیا تھا۔ شہر براز کو جب شکست ہوئی تو اسے مروا دینا چاہا۔ شاہین نے خودکشی کی تو اس کی لاش نکلوا کر اس کی توہین کی۔ یہ دونوں سپہ سالار اپنی جان نثاریوں کی وجہ سے عوام میں بہت مقبول تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے سالاروں کو جنہیں رومیوں کے مقابلے میں شکست ہوئی زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ وہ واقعات تھے جس کی وجہ سے عوام اور عمرہ خسرو پرویز سے برا فروختہ ہو گئے تھے۔ خسرو پرویز کی عمر ڈھل چکی تھی، مگر ہوس پرستی ابھی جوان تھی، اور جس طرح بن پڑتا لوگوں سے دولت وصول کرتا، اور اس کے علاوہ اعلی مرتبت عمرہ کو مرعوب کرنے کے لیے باس کا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ آخر سب عمرہ نے چاہا کہ اسے برطرف کر کے اس کے بیٹے شیرویا کو تخت نشین کر دیں۔ چنانچہ ایک رات کی تاریکی میں جب ایران کو سیاہ پردے نے ڈھانپ لیا، ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہوا۔ ایران میں اس سے پہلے دستور تو یہ تھا کہ محل سرا کے پاسبان شاد باد پرویز شاہ کی آواز لگایا کرتے تھے۔ اس رات دفتن شاد باد شیرویا کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اس موقع پر خسرو پرویز اپنی محبوب ملکہ شیریں کے قصر میں تھا۔ چنانچہ شیریں نے یہ آواز سنی تو چونک پڑی۔ چنانچہ چونک کر اٹھتے ہوئے ساتھ ہی اس نے خسرو پرویز کو مخاطب کیا اور پہرے داروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ آج کیسی آوازیں لگا رہے ہیں؟ ان آوازوں پر خسرو بھی بیدار ہوا، اور یہ نیا نعرہ اس نے بھی سنا جو اس کے لیے شور قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ سمجھا کہ رات کی تاریکی میں اس کے لیے معزولی کا پیغام لایا گیا ہے۔ چنانچہ سورج طلوع ہوا تو محل سرا کا دروازہ کھول دیا گیا اور شاہی لشکر ہجوم کر کے اندر گھس آیا، لیکن خسرو وہاں سے نکل کر باغ میں آ گیا۔ لشکری یہاں بھی آن پہنچے۔ آخر خسرو پرویز کو اسیر کرنے کے بعد قلعہ فراموشی میں قید کر دیا گیا، جہاں اسے روٹی اور پانی کے علاوہ کچھ مہیا نہ کیا جاتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے روبرو اس کے 17 میں سے 16 بیٹے قتل کر دیے گئے تھے، جن میں اس کی محبوب ملکہ شیریں کا بیٹا مردان شاہ بھی شامل تھا۔ آخر چند روز بعد خسرو پرویز کو زندان میں ہی مروا دیا گیا، اور یہ وہی دن تھا جس روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز کے اس بیٹے کے ہاتھوں مرنے کی پیشن گوئی یمن کے دونوں قاصدوں سے کی تھی۔ اس طرح ایرانیوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں، ایک ایرانیوں کے مقابلے میں رومنوں کی فتح، اور دوسرا شیرویا کے ہاتھوں خسرو پرویز کا قتل۔